بھی جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا. مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان کو مجھے روکنا ہے کچھ بھی کر کے. میں نے ان کو اپنا ٹکٹ دکھایا اور میں جو نارمل لوگوں کا رستہ تھا وہاں سے اندر بڑھنے کی میں نے کوشش کی, تو پھر انہوں نے مین ہینڈلنگ شروع کی. وہ پھر مین ہینڈلنگ کے اندر آپ نے وہ مناظر دیکھے, انہوں نے کچھ مارا بھی, میرے 2-3 ساتھیوں کو جو ہے انہوں نے تھپڑوں کے ساتھ مارا, انہوں نے مکے مارے, دھکے مارے, اور یہ سچویشن میں چھڑاتا رہا, بچانے کی کوشش کرتا رہا اپنے ساتھیوں کو, اور انہوں نے وہ پش کرتے رہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ اندر نہ جائیں, تو پھر ہم اندر نہیں گئے, اور ایز اے پروٹیسٹ پھر ہم نے وہ میچ نہیں دیکھا کیونکہ پولیس نے ہمیں وہ نہیں دیکھنے دیا. مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اگر ہم اندر جائیں گے تو یہ اور زیادہ جھگڑا کریں گے, تو یہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا, اور پولیس والے جو ہیں وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے جو وہ کر رہے تھے بیچارے. میں پھر وہاں سے باہر نکلا تو میڈیا والے آ گئے, انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو ساری بات بتائی, اور پھر ہم لوگ اپنے آفس چلے گئے. وہاں سے نکل گئے, ہم نے میچ نہیں دیکھا, ہم چلے گئے تھے وہاں سے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اندر اسٹیڈیم کے اندر سے تصویریں آ رہی ہیں, لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں, لوگ لے کر یہ کہنا تھا, اور ایکچولی یہی آج سب ہوا تھا. اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں, میں آپ کے ساتھ 15-20 منٹ ابھی یہاں پہ حاضر ہوں. تھینک یو. جی بہت شکریہ. اچھا ویسے ایک چھوٹی سی سجیشن یہ تھی, ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جہاز سے پمفلٹس پکوائے جا رہے ہوتے تھے اکثر, کسی جگہ پہ نان ہوتے تھے, کسی جگہ پہ پمفلٹس ہوتے تھے. تو وائی ناٹ کہ میچ ہو رہا ہو اسٹیڈیم کے اوپر, یہ اس طرح سے پکوا دیے جائیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آپ وہاں پہ ہیں بھی نہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا سلمہ نے کوشچن آپ سے کرنا تھا. سلمہ جی پلیز آپ کوشچن کر لیں. عمران جی بھائی سے. السلام علیکم عمران بھائی. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ہم سب کو تو پتہ ہے کہ یہ جنگ ہار گئے ہیں, اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کو ننگا کر رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ خود ننگے ہو رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اب ڈر کے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں, یا ہٹ دھرمی ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ ارشد شریف کا نام یہ جتنے حربے استعمال کریں اس کا نام مٹا سکیں گے, اس کا جو قتل ہے وہ مٹا سکیں گے, لوگوں کو بھولنے دیں گے. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ دیکھیے کچھ بہت بڑے بلنڈرز ان سے ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اندر, اور ارشد شریف کے لیے اور باقی صحافیوں کے لیے زمین تنگ کرنے والا جو بلنڈر ہے وہ سب سے بڑے بلنڈرز میں سے ایک ہے. دیکھیں یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, مجھے ابھی بلا لیں چیف جسٹس آف پاکستان, میں جا کر عدالت میں کھڑا ہو کر بتا دوں گا کہ ہم پہ ایف آئی آرز کون کروا رہا تھا, اس کے پیچھے کون ہے, ہمیں کس نے دھمکیاں دیں, جب ہم نے بات نہیں مانی تو ایف آئی آرز ہو گئیں. میں جا کر بتا دوں گا, بندوں کے نام بھی لے لوں گا. ارشد بھائی کی والدہ نے ایف آئی آر کے اندر بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہیں, وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ بلنڈرز ہو گئے ہیں, اور ارشد شریف شہید پاکستان سے باہر کینیا کی سرزمین پہ شہید ہو چکے ہیں. تو لوگ ابھی بھی پاکستان واپس نہیں آ پا رہے, ایک صابر شاکر صاحب اور ایک محیط پیر زادہ صاحب. تو یہ جو سچویشن ہے, اور بھی کچھ صحافی سے باہر گئے, احمد نورانی وہ پاکستان نہیں آ سکتے, ان کو پتہ ہے کہ ان کو ہٹ کر دیا جائے گا. صابر شاکر صاحب کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ان کو ہٹ کر دیا جائے گا. اسی طرح محیط پیر زادہ صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ان کی جان پاکستان میں خطرے میں ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر آنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کا تحفظ اس ملک میں نہیں ہے, ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے صحافیوں کے اوپر زمین تنگ کرنے والا جو معاملہ ہے, اور اس میں ارشد شریف شہید کی شہادت جو ہے اس کے بعد اب بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے چند بنیادی سوالات ہیں. ہمارا جرم اس بندوق یا اس ہاتھ میں نہیں ہے جس نے وہ بندوق پکڑی ہوئی تھی جس نے گولی چلائی ہے. میں نہیں جانتا وہ ایکس وائی زیڈ کون تھا جس نے گولی چلائی ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ارشد شریف کو سٹنگ ڈک کس نے بنایا. سٹنگ ڈک آپ لوگ سمجھتے ہیں نا سب, کہ ایک ایسی بطخ جو بالکل سامنے پانی میں بیٹھی ہوئی اور کوئی بچہ بھی اس کا شکار کھیل جائے. تو سٹنگ ڈک جو ہے وہ بنایا ہے, جنہوں نے پاکستان کی سرزمین تنگ کی وہ مجرم ہے. میرے ساتھ ابھی روز یہ ہوتا ہے, روزانہ ایک نیا تماشا ہوتا ہے میرے ساتھ. ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہم گھر میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ان چیزوں کو. روزانہ ہمارے ساتھ ایک تماشا کرتے ہیں یہ لوگ, اور اس کے باوجود ہم صرف اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, میرے گھر والے بھی اپنے اپنے کام پہ جاتے ہیں, ٹین کی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں,
اور میں روزانہ صبح اور رات کو ایک ایک اپنا وی لاگ بھی کرتا ہوں اور بول ٹی وی پہ جا کر اپنا پروگرام بھی کر کے آتا ہوں. جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے کوشش کر کے اپنے اعصاب پہ قابو پا کر ہم نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور روز ان چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, اور جب تک زندہ ہیں تب تک کرتے رہیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ قتل کر دیں اور ایک آدمی کی جان ہی چلی جائے اور اس کے اوپر انصاف مانگنے سے بھی منع کیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم ماضی کو بھول نہیں سکتے اور بھولنے دیں گے بھی نہیں. ہے کہ اگر ارشد شریف شہید کا معاملہ نہ دبا تو ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جن کو مدعی یہ سمجھتے ہیں, یا ارشد بھائی کی فیملی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ رسپانسبل ہیں اس قتل کے پیچھے. تو اس لیے اس معاملے کو دبا کر ختم کرنا چاہتے ہیں, قوم کی میموری چاہتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ عمران بھائی. وی ہیو توفیق بھائی. جی توفیق بھائی السلام علیکم. عمران بھائی ابھی آئیے اور پھر چلی گئی ہے. مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کس طریقے سے ان کو یہ پتا چلا یا کیا ہوا, مجھے صرف واقعاتی حقائق کا پتہ ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ جو پولیس والے نے, سینئر آفیسر نے میرے دوست سے بات کی اور اس نے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ اس سارے معاملے میں ہمارا پولیس کا قصور نہیں ہے, ہم نے اس کو انیشیٹ نہیں کیا, یہ کسی اور آفس سے انیشیٹ ہوا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ عمران ریاض کو اندر جانے سے ایسے روکیں, تو پھر ہم نے یہ ایکٹ کیا. اب آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ انفارمیشن دے بھی دیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو یہ بات پہلے سے پتا تھی, کیونکہ دیکھیں وہاں سے پیدل چل کے ہمیں اندر جانا تھا. میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک اندر گیا تھا اور وہاں میں تقریباً 15 منٹ کھڑا رہا, اس لیے کہ میرے کچھ دوست پیچھے سے آ رہے تھے تو میں ان کا ویٹ کر رہا تھا, اور موسم اچھا تھا. میں نے کہا یہاں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم دوست وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور بات چیت کر رہے تھے, کچھ جرنلسٹ تھے میرے ساتھ. تو میں نے کہا باقی جب تک لوگ آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ان کا ویٹ کر لیں گے. مے بی اس بیچ میں کسی نے انسٹرکشن پاس کی ہوں, یا ہو سکتا ہے ان کو اس سے پہلے سے آئیڈیا ہو, تو وہ انہوں نے پلان بارل کیا ہوا تھا. یہ یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف لائک اینی لمٹ. کوشچن یہ ہے عمران بھائی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کی ان دا گیون سچویشن انصاف ملنے کی کوئی امید ہے, یا کسی ڈگر یہ معاملہ جا کے بیٹھے گا ان منتھ اینڈ ایئر, اور یہ کیا کس طرف اگر کوئی انصاف ملنے کی کوئی چھوٹی سی بھی امید آپ کو نظر آتی ہے؟ جی شکریہ عمران بھائی. جی ایڈی صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میرا یہ آپ کوئی بلٹن فالٹ سمجھ لیں یا پرابلم سمجھ لیں, میں نہیں نا امید ہوتا. مجھے کبھی بھی نہیں لگتا کہ کامیابی نہیں ملے گی, پتہ نہیں کبھی بھی نہیں لگتا مجھے ایسا. بلکہ میرے دوست بھی مجھے ڈانٹتے ہیں کئی دفعہ, اور کئی سینئر لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ بندے کو اتنا بھی پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملے گی. ارشد شریف شہید کا انصاف تو ہوگا. اب یہ کس صورت میں ہوگا, کس شکل میں ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ انصاف ہوگا. اور آئندہ کے لیے یہ رستہ بھی بند ہوگا کہ آپ اپنے طاقت کے نشے میں انسانوں کے لیے زمین تنگ کر دیں. ان چیزوں کو لاک لگے گا, یہ چیزیں اب ختم ہوں گی اور ہم یہ دن دیکھیں گے انشاءاللہ. اب مجھے نہیں پتا کب ہوگا, اور میرا یہ آواز اٹھانے کے لیے یا میرے بولتے رہنے کے لیے یا اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے کامیابی کوئی شرط نہیں ہے. بس کام کرتے رہنا چاہیے. بس جو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے نا, دیکھیں اس آدمی نے ہم سب کے اوپر ایک قرضہ چڑھایا, اب وہ قرضہ تو سب کو اتارنا پڑے گا نا. تو سب کو احساس کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے لڑ رہا تھا. اس مٹی سے کتنی دور, وہ پرائے ملک کے اندر جا کے, لوگ وہاں ویسے بھی جانا پسند نہیں کرتے, وہ وہاں پہ رہ رہا تھا اور پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھا رہا تھا. اس کا قرضہ آپ سب کے اوپر, تو ساروں نے اتارنا ہے, نہ میں نے اکیلے نے اتارنا ہے. اور جتنے لوگوں کی دعائیں ارشد بھائی کے ساتھ, اور وہ شہید ہے, آپ دیکھیں گے انصاف ہوگا انشاءاللہ. اچھا لاسٹ میں کوئکلی کمنٹ ذرا آپ